دا گاڈ فادر۔ دا گاڈ فادر سن 1972 میں ریلیز ہوئی ایک امریکن فلم ہے۔ آج بھی اس فلم کو تاریخ کی سب سے بہترین اور سب سے عظیم فلم کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ فلم آج بھی اتنی ہی مقبول ہے جتنی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی جب یہ ریلیز ہوئی تھی۔ دا گاڈ فادر کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا تعلق اٹلی میں واقع ایک مقام سسیلی سے ہوتا ہے۔ بچپن ہی میں اس شخص کو یتیم کر دیا جاتا ہے، اس کے ماں باپ اور بڑے بھائی کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ اور بھائی کے قاتل ہی اس بچے کے قتل کرنے کی غرض سے اس کے پیچھے آتے ہیں، لیکن کسی طرح وہ اپنی جان بچا کر امریکہ چلا جاتا ہے، اور اس وقت وہ قسم کھاتا ہے کہ وہ ایک طاقتور با اثر دولت مند شخص بن کر دکھائے گا جس کا دبدبہ اس قدر ہوگا کہ اسے یا اس کے آنے والی نسلوں کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے۔ یہ کہانی ہے ڈان ویٹو کورلیون کی، ایک ایسا کردار جسے خوب پذیرائی حاصل ہوئی، اور اس کردار کو پلے کیا تھا مشہور اداکار مارلن برانڈو نے اور رابرٹ ڈی نیرو نے۔ اس کردار کی ایک خاص بات یہ بھی ہے، اس کو فلمی پردے پر ادا کرنے والے دونوں اداکاروں کو آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ ڈان ویٹو کورلیون کی کہانی کے علاوہ اس فلم میں اس کے بیٹے ڈان مائیکل کورلیون کی کہانی بھی دکھائی جاتی ہے، جو اس کا جانشین بھی ہوتا ہے اور اپنے باپ سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور با اثر شخص بن کر وہ دکھاتا ہے۔ ڈان مائیکل کورلیون کے کردار کو مشہور فلمی اداکار ایل پچینو نے بخوبی نبھایا تھا۔ ایل پچینو کے کیریئر میں یہ فلم ایک مائلسٹون کی طرح ثابت ہوئی، جس کے بعد ایل پچینو نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس فلم کی بے مثال کامیابی کے بعد اس کے مزید 2 اور سیکول بنائے گئے۔ 1974 میں دا گاڈ فادر پارٹ 2 اور 1990 میں دا گاڈ فادر پارٹ 3 کے نام سے اس کے سیکولز ریلیز ہوئے تھے، اور پھر سن 2021 میں دا گاڈ فادر پارٹ 3 کو نئے کلائمیکس کے ساتھ ریلیز کیا گیا تھا۔ دراصل یہ فلم کی کہانی ایک ناول پر مشتمل ہے۔ یہ ناول اسی فلم کے لکھاری ماریو پوزو نے سن 1969 میں لکھا تھا، اور اس ناول کا نام بھی دا گاڈ فادر تھا۔ اس ناول کی کہانی کو فلمی پردے پر دا گاڈ فادر فلم کی حیثیت سے دکھایا گیا تھا۔ دا گاڈ فادر سسیلین مافیا اور اٹالین مافیا کے موضوع پر بنی ہوئی ایک فلم ہے۔ دا گاڈ فادر سسیلین مافیا پر بنی ایک لاجواب فلم ہے، اور در حقیقت میں سسیلین مافیا کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے دنیا اور بالخصوص امریکہ کی تاریخ میں۔ دا گاڈ فادر ایک ایسی فلم ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس فلم میں دلچسپ کہانی کے ساتھ ساتھ کئی سبق آمیز باتیں بھی پوشیدہ ہیں۔ کئی لائف لیسنز اس فلم میں چھپے ہوئے ہیں، اور ہمارے چینل کا مقصد یہی ہے کہ دا گاڈ فادر اور اس جیسی کئی فلموں میں چھپے ہوئے لائف لیسنز یا سبق آمیز باتوں کو آپ سب کے سامنے شیئر کیا جائے، تاکہ ان باتوں سے آپ سبق حاصل کریں اور اپنی ذاتی زندگی میں کامیابی حاصل کریں۔ دا گاڈ فادر فلم جرائم، قتل و غارت، چوری، ڈکیتی کو جسٹیفائی کرتی ہے، لیکن ہمارا چینل ان سب چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا، بلکہ ہم آپ کو ایڈوائز دیں گے کہ زندگی میں کبھی بھی جرم کی دنیا کا حصہ مت بنیے۔ دا گاڈ فادر کے معنی دینی باپ کے بھی ہوتے ہیں،
یہ عیسائی مذہب میں ایک رشتہ ہے جس کے مطابق ایک شخص کسی بچے کی کفالت کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دا گاڈ فادر کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ کسی تنظیم یا خاندان کا سب سے طاقتور یا سب سے با اثر شخص۔ دا گاڈ فادر فلم کہانی ہے ڈان ویٹو کورلیون کی، جس کا تعلق اٹلی میں واقع ایک چھوٹے سے علاقے سسیلی سے ہوتا ہے۔ سسیلی میں ویٹو اپنے والدین اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اپنی زندگی سکون سے بسر کر رہا تھا، اور اس وقت وہ اپنا بچپن بھی گزار رہا تھا۔ سسیلی میں ویٹو کے بچپن کے ہی دوران اس کے والدین اور بڑے بھائی کو وہاں کے ایک لوکل ڈان کی جانب سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی ڈان کے آدمی ویٹو کو بھی قتل کرنے کی غرض سے اس کے پیچھے آتے ہیں، لیکن ویٹو کورلیون کسی طرح اپنی جان بچا کر امریکہ بھاگ جاتا ہے۔ اس دن ویٹو سے اس کا بچپن چھین لیا جاتا ہے، اور وہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اس قدر طاقتور، بااثر اور دولت مند بن کر دکھائے گا کہ اسے یا اس کی آنے والی نسلوں کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ دنیا والے خود آئیں گے اور ویٹو سے مدد طلب کریں گے۔ جوان ہوتے ہی ویٹو ملازمت اور مزدوری کرتا ہے، لیکن ایک روز اس سے اس کی نوکری چھین لی جاتی ہے۔ بے روزگار ہو جانے کے بعد ویٹو اپنے دوست کلیمنزا اور ٹیسیو کے ساتھ مل کر سرقے، چوری اور لوٹ ماری کی وارداتوں کو انجام دینا شروع کرتا ہے، صرف اس غرض سے کہ وہ اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکے۔ جب ویٹو اور اس کے دوست چوری اور سرقے کی واردات کر کے پیسہ کما لیتے ہیں اور ساتھ میں اپنا کاروبار بھی جما لیتے ہیں، تب ان کے محلے کا ایک ڈان فنوچی انہیں دھمکاتا ہے، اور ڈان فنوچی ویٹو اور اس کے ساتھیوں سے ایکسٹارشن مانگتا ہے اور رقم کی جبراً وصولی کے لیے ان پر دباؤ بنانا شروع کرتا ہے۔ لیکن ایک روز ویٹو اسے قتل کر دیتا ہے، جس کے بعد ویٹو بہت مشہور ہو جاتا ہے۔ ڈان فنوچی کو قتل کرنے کے بعد لوگ ویٹو سے ڈرنا شروع کرتے ہیں، اور جرم کی دنیا کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور ویٹو کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ویٹو اپنے کاروبار میں بہت ہی کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈان ویٹو کورلیون آرگنائزڈ کرائم یعنی سنگٹھت اپرادھ یا پھر منظم جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن جاتا ہے۔ دا گاڈ فادر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ طاقت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے نتائج اور اس کا خامیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی چیز کو اس فلم میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ اس فلم میں یہ ایک پہلو بھی دکھایا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت انسان کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی، لیکن اس کے علاوہ اس فلم میں اس چیز کا بھی سبق دیا گیا ہے کہ انسان کس طرح اپنی طاقت کو قائم رکھ سکتا ہے اور لوگوں پر اپنا اثر اور رسوخ بنا کر رکھ سکتا ہے۔ اس فلم میں طاقت اور دولت کی اہمیت کے علاوہ خاندان، دوست اور محبت کی اہمیت کو بھی دکھایا گیا ہے۔ اپنی ریلیز سے 50 سال سے زائد عرصے کے بعد بھی یہ فلم آج بھی اتنی ہی مقبول ہے، اور آج بھی اسے تاریخ میں بنی سب سے بہترین اور سب سے عظیم فلم کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ آنے والے وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ ایسے کئی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کریں جس سے آپ دا گاڈ فادر اور اس جیسی کئی فلموں سے لائف لیسنس سیکھ سکیں اور ان کو اپنی اصل زندگی میں اور اپنی فیملی لائف میں استعمال کر سکیں۔ بالآخر آپ سے یہ کہوں گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ کو اپنے خیالات کا یا اپنے آئیڈیاز، اپنے سجیشنز کا اظہار کرنا ہو
تو کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل دا نالج کلب کو سبسکرائب کیجیے